السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی ابو کاشف حافظ مجاہد الحق۔ امید ہے کہ آپ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کر رہے ہوں گے۔ خصوصاً ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً دعا فرمائیں کہ رب العالمین ان مقدس گھڑیوں میں جو 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، دعا کریں خصوصی للہیت سے، خلوص نیت سے، ہماری وہ بہنیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ ان تمام بہنوں کو، ان تمام مسلمان خواتین کو نیک اولاد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جو بیچاریاں بے اولاد ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا پیغام بہت ہی اہم ترین پیغام ہے کہ لڑکیاں، بچیاں، بیٹیاں گھر سے کیوں بھاگ جاتی ہیں۔ ایک بہت پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے، یہ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل بھی آ رہا ہے، قلم کے آنسو۔ یہ بہت بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر تجرباتی کہانیاں، واقعات درج کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کو ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک خاتون جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اس نے پھر اپنی زندگی کے سارے نشیب و فراز جب دیکھے، جھوٹے افسانے، کہانیاں جب اس نے دیکھی، پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے ماں باپ کا ناک کٹوایا، ماں باپ کو برباد کیا، ان کی عزتوں کو، ان کے مقام کو میں نے خراب کیا۔ پھر اس لڑکی نے اپنے تجربات اور اپنی زندگی کے اس فیلڈ سے گزرتے اس نے 3 باتیں جو ذکر کی کہ لڑکیاں ان 3 باتوں کی وجہ سے نکلتی ہیں، اور ایک چوتھی بات بھی ہے میں جس کا مجھے مشاہدہ ہوا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس خاتون نے جو اپنا تجربہ بیان کیا کہ لڑکیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے موبائل کا بے دریغ لڑکیوں کا استعمال کرنا، والدین کا اپنی بچیوں کو موبائل لے کے دینا، اس سے لڑکیاں بھاگتی ہیں۔ اب ماضی قریب کا واقعہ ہے، 15-16 روزہ کو 2022، یہ ہمارا جو سال گزر رہا ہے، دعا زہرا جو بچی تھی 11-12 سال کی، وہ جو بھاگی ہے، وہ موبائل پر PUBG گیم کھیلتی تھی، اس سے اس کا کسی لڑکے سے کانٹیکٹ ہوا، رابطہ قائم ہوا، وہ لڑکی بھاگ گئی۔ موبائل جو ہے بچیوں کو گھروں سے بھگانے کا ایک بہت بڑا کارگر یہ ذریعہ ہے، یہ اعلیٰ کار بنتا ہے بچیوں کو گھر سے بھگانے کا۔ دوسری بات یہ ہے، لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کا دوسرا سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو، بچیوں کو گھر میں تنہا چھوڑ جانا۔ جب ہم بچیوں کو گھر تنہا چھوڑ جاتے ہیں، تنہائی جو ہے شیطان کا بہت بڑا ایک آلہ ہوتا ہے خراب کرنے کے اندر، جذبات کو بھڑکانے کے اندر۔ تو اس مسلمان لڑکی نے یہ تجربہ بیان کیا کہ لڑکیوں کے بھاگنے کا دوسرا جو سبب ہے وہ لڑکیوں کو تنہا گھروں میں چھوڑ جانا۔ اور تیسرا ذریعہ جو سبب اس نے بتایا وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر اپنی بیٹیوں کو لے جانا، پھر لڑکیاں اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط، ملاپ ہونا، بے راہ روی کا شکار ہونا، اور ان کا آپس میں ملنا، گپ شپ لگانا، بے پردگی کا وہاں معاملات، یہ ساری چیزیں جو ہیں لڑکیوں کو جب ہم شادی بیاہ پر لے جاتے ہیں، وہاں ان کے کزن بھی ملتے ہیں، چچا زاد ملتے ہیں، تمام رشتہ دار ملتے ہیں، تو آپس میں پھر تنہائی ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی بچیوں کے خراب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے شادی بیاہ کی یہ محافل۔ یہ 3 باتیں ہیں، موبائل کا استعمال کرنا، بچیوں کو گھروں میں اکیلے چھوڑ جانا، شادی بیاہ کی محافل میں لے جانا اور پردے کا اہتمام نہ کروانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو لڑکیوں کو گھروں سے بھگانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بیٹی اور بیٹے کے درمیان ناانصافی کرنا۔ جب ہم بچے اور بچی کے درمیان ناانصافی کریں گے تو یاد رکھیں اس وقت بھی بچیوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر بچیاں اپنے والدین کے اس رویے سے بھاگ جاتی ہیں، گھر چھوڑ جاتی ہیں کہ جو والدین ہمیں کسی قسم کا ہم اہمیت نہیں دے رہے، ہمارے ساتھ کوئی احترام نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارے مطالبات، ہماری جائز ضروریات، خواہشات کو جو ہے پورا نہیں کیا جا رہا، ہمیں تو لفٹ نہیں کی جا رہی، ساری توجہات، ترجیحات بیٹے کی طرف، اس سے بھی بچیاں بھاگتی ہیں۔ اور اس کے لیے میرے پاس ایک واقعہ بھی ہے، اس طرح ایک بچی بھاگی بھی ہے، تو میں ان کا نام اور ان کی شخصیت ظاہر نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں، بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہ انثی
فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤسر ولدہ یعنی ذکور علیہا ذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جو بیٹے اور بیٹی کے درمیان برابری کرتا ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جتنے میرے بھائی بزرگ صاحب اولاد لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، یہ 4 باتیں بہت اہم ترین باتیں ہیں، یہ خود بھی ان کے اوپر عمل کریں اور دوسرے احباب کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں۔ اور یہ جو کتاب ہے قلم کے آنسو، یہ کتاب ہمارے ہر مسلمان بھائی کے گھر ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بڑی اہم ترین کہانیاں ہیں، جو لڑکیاں بھاگ گئی گھروں سے، جن کو ورگلایا گیا، جھوٹے سپنے دے کر بچیوں کو بھگایا گیا، تو وہ بچیاں پھر بھاگنے کے بعد جب انہوں نے زندگیاں گزاری، رزلٹ دیکھا، سب جھوٹے افسانے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی عزتوں کا حفاظت فرمائے۔ جو بچیاں بھاگتی ہیں، ہم سب بچیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چند دنوں کی باتیں، جھوٹے افسانے، جھوٹے کہانیاں ہوتی ہیں، جو ایک خوبصورت نظارے بنا کر آپ کو دکھائے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذلت بھری زندگی سے بچائے اور عزت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔